شہزاد صاحب اپنی بیوی، بچوں، ماں اور بھائی کے ساتھ مسلم ٹاؤن میں ایک کوٹھی میں رہا کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، عادل، ریحان اور سونیا۔ ان کے بھائی فرہاد کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ تینوں بچے عادل، ریحان اور سونیا اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان میں یہ بڑی اچھی بات تھی کہ وہ نہایت پابندی اور شوق سے اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ تینوں بچے اپنی دادی اماں سے بہت مانوس تھے۔ ان کے بغیر انہیں ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ دادی اماں بھی ان پر جان چھڑکتی تھی۔ وہ اسکول چلے جاتے تو وہ بے چینی سے ان کا انتظار کیا کرتی۔ وہ دوپہر کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاتی تھی جب تک تینوں بچے اسکول سے واپس نہیں آ جاتے تھے۔ شام کو جب سب بچے اسکول کا کام ختم کر لیتے اور رات کا کھانا کھا لیتے تو دادی اماں کے پاس پہنچ جاتے، انہیں ادب سے سلام کرتے اور ان کے بستر پر چڑھ کر انہیں گھیر کر بیٹھ جاتے۔ دادی اماں ان سے سارے دن کی مصروفیات کے بارے میں پوچھتی۔ کسی کو اگر نصیحت کرنے کی ضرورت پڑ جاتی تو بڑے پیار سے اس کو سمجھاتی۔ اس کے بعد کہانی سنانے کی باری آ جاتی۔ سب بچوں کو دادی اماں سے کہانی سننے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کہانی ختم ہو جاتی تو سب بچے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ دادی اماں کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب شہزاد صاحب چھوٹے تھے تو وہ پابندی سے ان کو کہانیوں کی کتابیں اور رسالے دلواتی تھیں۔ اس زمانے میں فیروز سنز، شیخ غلام علی اینڈ سنز اور مکتبہ القریش کی کتابیں بچوں میں بڑی مقبول ہوا کرتی تھی۔ ان کے کمرے میں لکڑی کی ایک الماری بھی تھی جس میں سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں وہ کتابیں بھی شامل تھیں جو اسکول کے زمانے میں ان کے دونوں بیٹے پڑھا کرتے تھے۔ زندگی بڑے پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک روز دفتر کی جانب سے شہزاد صاحب کو ایک لیٹر مل گیا جس کے تحت ان کا تبادلہ خوشحال نگر نامی شہر میں کر دیا گیا تھا۔ نوکری تو نام ہی احکامات پر عمل کرنے کا ہے۔ شہزاد صاحب اپنا شہر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں حکم کی تعمیل کرنا تھی، سو انہوں نے کی اور بیوی بچوں کو لے کر نئے شہر میں آ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس تبادلے کی وجہ سے ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیوی بچوں کا دل بھی بہت اداس ہو گیا تھا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ آفس کی طرف سے انہیں یہاں ایک شاندار سا گھر اور استعمال کے لیے گاڑی مل گئی تھی۔ عادل، ریحان اور سونیا شروع میں تو نئے شہر آ کر بہت گھبرائے۔ یہاں پر نہ ان کا کوئی دوست تھا اور نہ کوئی رشتہ دار، مگر جب ان کے اسکولوں میں داخلے ہو گئے تو ان کی دوستی اپنے ہم عمر ساتھیوں سے ہو گئی۔ 3-4 دوست ان کے محلے میں بھی بن گئے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دل سے اپنے پرانے دوستوں اور شہر کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے انتظار میں تھے تاکہ ان چھٹیوں میں وہاں جا سکیں۔ شہزاد صاحب ایک موبائل کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کی مصروفیات اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ شاذ و نادر ہی انہیں چھٹی کرنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ 10-15 دن کی چھٹی لے کر اپنی ماں اور بھائی سے ملنے نہیں جا سکتے تھے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ بھائی کو فون کر دیا کہ وہ اپنی بیوی اور اماں کو لے کر ان سے ملنے آ جائے۔ ان کے بھائی کو بھی آفس سے چھٹی نہ ملی۔ اس نے معذرت کر لی کہ وہ پھر کبھی آ جائے گا۔ اماں کو البتہ اس نے ٹرین میں بٹھا کر روانہ کر دیا تھا تاکہ ان سے مل کر بچے تو خوش ہو جائیں۔ چونکہ بس کا سفر اتنا آرام دہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ٹرین سے آ رہی تھی۔ جس روز انہیں آنا تھا تو سارے گھر والے انہیں اسٹیشن پر لینے گئے تھے۔ اسٹیشن پر سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی گھر آ گئے۔ رات کو کھانے کے بعد وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ شہزاد صاحب بھی اپنی اماں کے آ جانے سے بہت خوش تھے اور ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک دادی اماں نے شہزاد صاحب سے پوچھا، بیٹے تم نے گھر میں کون سا اخبار لگوا رکھا ہے؟ اس سوال سے شہزاد صاحب گھبرا سے گئے۔ اخبار تو کوئی سا نہیں لگوایا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو نیٹ پر پڑھ لیتے ہیں۔ دادی اماں کے چہرے کے تاثرات سے یوں معلوم ہوا کہ انہیں شہزاد صاحب کا جواب پسند نہیں آیا۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ شہزاد صاحب بھانپ گئے کہ اماں کچھ ناراض ہو گئی ہیں۔ بات بنانے کو بولے، آپ کہیں تو ہم کل سے اخبار لگوا لیں۔ ہر کام میرے کہنے سے کرو گے؟ کیا تمہیں خود احساس نہیں ہے کہ اخبار کتنا اہم ہوتا ہے؟ معلوم ہے بچوں کو مطالعے کی عادت اخبار پڑھنے سے ہی لگتی ہے۔ اس بات کو بھول گئے کہ تمہارے ابا نے گھر میں 2 اخبار لگوا رکھے تھے۔ تم اور فرہاد چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں کتنے مزے سے بچوں کے صفحے پڑھتے تھے۔ ٹارزن کی کہانی کی اگلی قسط کا کیسے انتظار کرتے تھے۔ اور تو اور تم دونوں بھائی ان اخباروں میں سے چپکے فلمی اشتہار بھی دیکھا کرتے تھے۔ شہزاد صاحب کو دادی اماں نے اس انداز میں ڈانٹا تو بچے مسکرانے لگے۔ ریحان کو تو اتنا مزہ آیا کہ اس نے دادی اماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔
دادی اماں نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم لوگوں کی پڑھائی لکھائی کا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں اخبار کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے انہیں وقت سے پہلے ہی موبائل تھما دیے ہیں۔ انہیں کارٹونوں کے بارے میں تو بہت معلومات ہوں گی، دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے، جانے کے بھی کیسے، اخبار ہی نہیں پڑھتے۔ شہزاد صاحب اور ان کی بیوی رخسار دادی اماں کی باتوں سے شرمساری محسوس کر رہے تھے۔ دادی اماں واقعی ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ دونوں میاں بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنی مصروفیات میں لگ کر انہیں اخبارات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں رہا تھا۔ دادی اماں کی باتوں سے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ گھر میں اخبارات آتے رہیں تو بچے بھی انہیں پڑھتے ہیں، جس سے لاشعوری طور پر ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دادی اماں نے ان کی شرمندگی محسوس کر لی تھی۔ موضوع بدلنے کی خاطر انہوں نے عادل، ریحان اور سونیا کی طرف رخ کیا اور بولی، اچھا بچوں، تم ضرور کہانی سننے کی فرمائش کرو گے، اس لیے کوئی سی کہانی کی کتاب لے آؤ، میں تمہیں اس میں سے کہانی سناؤں گی۔ میری یادداشت پہلے جیسی تو رہی نہیں ہے، اب زبانی کہانی نہیں سنائی جاتی۔ ان کی بات سن کر بچے پریشان ہو گئے۔ عادل نے کہا، لیکن دادی اماں، ہمارے پاس تو کوئی کہانی کی کتاب ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر دادی اماں حیران رہ گئیں۔ کیا کہا؟ تمہارے پاس کہانی کی کوئی کتاب نہیں ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں گھر سے چند کتابیں اٹھا لاتی۔ اب میں یہاں کیا کروں گی؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں گی؟ اب شرمندہ ہونے کی باری رخسار کی تھی۔ اس نے تعصف بھرے لہجے میں کہا، اماں، یہ میری غلطی ہے، میں نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر بچوں کو شوق ہوگا تو یہ لوگ اپنے موبائلوں میں ہی کہانیاں پڑھ لیں گے۔ انہوں نے بھی کبھی ضد نہیں کی کہ انہیں کتابیں دلائی جائیں۔ فرصت ہو تو یہ تینوں موبائلوں میں ہی لگے رہتے ہیں، خدا جانے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ موبائلوں نے تو بچوں اور بڑوں کو ہر چیز سے دور کر دیا ہے، لیکن یہ بات تم سب کان کھول کر سن لو کہ کتابوں سے دوستی سب سے اچھی دوستی ہوتی ہے۔ انسان ادھر ادھر کی فالتو مصروفیات سے بھی بچ جاتا ہے اور انہیں پڑھ کر طرح طرح کی کام کی باتیں بھی سیکھتا رہتا ہے۔ یہ کتابیں ہی تو ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دین اور دنیا کی تمام باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ان سے دور رہیں گے تو پھر ہماری مثال ٹھہرے ہوئے پانی کی سی ہو جائے گی جو کسی کام کا نہیں رہتا، ایک ہی جگہ رکے رکے کیچڑ بن جاتا ہے۔ رخسار بولی، اماں، آج آپ نے ہمیں بہت کام کی باتیں بتائی ہیں جنہیں ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے فراموش کر دیا تھا۔ کتابیں ہمارے دماغ کے دریچے کھولتی ہیں، اسے وسعت بخشتی ہیں۔ ان کو پڑھ پڑھ کر ہی تو لوگوں نے ہزاروں لاکھوں چیزیں ایجاد کی ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے تو تہیہ کر لیا ہے کہ جب بھی بازار جایا کروں گی بچوں کے لیے کتابیں ضرور خریدا کروں گی۔ دادی اماں خوش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے سب کو چل میرے کدو چلم چل والی کہانی سنائی۔ اس کہانی کو سن کر سب سے زیادہ مزہ شہزاد صاحب کو آیا تھا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو گرمیوں کی دوپہر میں وہ اکثر ان کو یہی کہانی سناتی تھیں۔ اگلے روز صبح کے وقت دادی اماں چہل قدمی کے لیے لان میں گئیں تو تھوڑی دیر بعد ایک اخبار گیٹ کے قریب گھاس پر آ گرا۔ شہزاد صاحب نے اخبار والے سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہر روز ان کے گھر اخبار ڈال دیا کرے۔ دوپہر کو رخسار ان کے پاس آئی۔ اماں، میں بچوں کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، آپ چلیں گی؟ دادی اماں نے کہا، میں تو کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہی ہوں، تم لوگ جاؤ، میں پھر کبھی چلوں گی۔ جب وہ لوگ بازار سے واپس آئے تو بچوں کے ہاتھوں میں کہانیوں کی کتابوں کے بنڈل تھے۔ وہ کتابیں انہوں نے دادی اماں کو دکھائیں تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ دادی اماں، اب ہم پابندی سے کتابیں خریدا کریں گے اور انہیں پڑھا کریں گے، سونیا نے کہا۔ دادی اماں نے بچوں کو شاباش دی۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ مل کر ان کتابوں کو کرینے سے الماری میں لگانے لگی۔ کتابوں کو الماری میں لگاتے لگاتے وہ بولی، خزانہ صرف ہیرے جواہرات کا نہیں ہوتا، کتابوں کا بھی ہوتا ہے، اور کتابوں کا خزانہ روپے، پیسے، سونے چاندی کے خزانوں سے زیادہ مفید اور قیمتی ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آج تم بھی اس خزانے کے مالک بن گئے ہو۔ دادی اماں، ہم یہ کتابیں اپنے دوستوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں گے۔ میں ایک رجسٹر بنا لوں گا، جس دوست کو کتاب دوں گا اس رجسٹر میں اس کا نام لکھ لیا کروں گا، اس سے مجھے یاد رہے گا کہ کس دوست کو کون سی کتاب دی ہے، ریحان نے کہا۔ اس کی بات سن کر دادی اماں بہت خوش ہوئیں۔ ایک ماہ بعد دادی اماں واپس چلی گئیں۔ وہ اس بات سے بہت خوش تھیں کہ ان کے جانے کے بعد بچے اس بات سے پریشان نہیں ہوں گے کہ انہیں کہانی کون سنائے گا۔ ان کے پاس بہت سی کتابیں ہو گئی تھیں۔ سونے سے پہلے وہ تینوں ہاتھوں میں کتابیں لے کر بستروں میں گھس جاتے اور کہانی پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔
ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی تھی کہ ان کی دوستی کتابوں سے ہوئی تو موبائلوں سے وہ خود بخود دور ہوتے چلے گئے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں۔